पुरानी 25 साल पुरानी बातें याद मत दिलाओ। तुम्हारे यहां में एक वैसी मामले में उलझे हुए हैं, एक ना करदा गुनाह की सजा मैं पा रहा हूं। हर 10-15 दिन के बाद मैं आपकी कोर्ट को कचहरियों के चक्कर लगा रहा हूं। मुझे उसी रंजिश की सजा मिली है, वरना तुम चाहते तो 2 दिन के अंदर ये मामले हल कर सकते थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझसे जेल में जो मिलने आया मैं उनको भी जानता हूं, जो नहीं मिलने आया मैं उनको भी जानता हूं, जिसने मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे मैं उनको भी जानता हूं। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मेरी बीवी मुझसे मिलने आती थी, मेरी मां मुझसे मिलने आती थी। पठानी टोले के लोगों तुम यहां मौजूद होगे, मैं सबको बुरा नहीं कहता हूं। पठानी टोले के एक आदमी का तार भी इस रंजिश और साजिश में शामिल है। उसने भी हमको जेल तक पहुंचाने की कोशिश की है, आप समझ गए होंगे। इतना याद रखना, मैं 4 महीने जेल के अंदर जिस पोजीशन में रहा और मेरी मां तहज्जुद पढ़ पढ़कर मुसल्ले पर रोती रही, मेरी मां की आंखों से गिरने वाला एक एक आंसू तुमसे इंतकाम लेगा, एक एक आंसू तुम्हारे ऊपर कहर बनकर टूटेगा। मेरी मां की जो है तहज्जुद में पढ़ी जाने वाली दुआएं इंशाअल्लाह रंग जरूर लाएंगी। इतना याद रखना, मुझे मेरे बीवी और बच्चों से दूर करने वालों तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो दुनिया में दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए भी हजारों कुएं खुदे हुए होते हैं। आज तुमने एक झूठे केस के अंदर मुझे फंसाया, जबकि तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस इलाके की वो लड़की है दूसरा मौलवी उसको लेके जा रहा है। यही टाटा सोमो पर वो बुक होती है और यहाँ के 4 पिलर पर बैठ कर दूसरे मौलवी के साथ इटावा जाती है। 4 दिन वो इटावा में दूसरे मौलवी के साथ रहती है, 4 दिन तक वहां रहती है और एक बार नहीं 4 बार वो लड़की इटावा के अंदर जाती है और उसी मौलवी के घर रुकती है। मेरे भाइयों, इतना याद रखना, इतनी सफाई मुझे जरूर कहना थी। मैं आपको अपना कल्चर बता देना चाहता हूं और ये तहजीब बता देना चाहता हूं कि मामला दूसरों के साथ हो, लेकिन किस तरीके से मुझे उलझाया गया है, इंशाअल्लाह उसकी अदालत में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। इतना कह, मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए। बाद में डिलीट करो, मुझे सब मालूम है, लेकिन चलिए मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी बात कहकर अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताओ किस बात पर रंजिश है तुम्हारी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों से भी सुलह कर रहे हैं, हम काफिर तो नहीं हैं, हम मुशरिक तो नहीं हैं। और हजारों बुराइयां मेरे अंदर पाई जाएं, लेकिन ये हमारी जमात के लोग जानते हैं, ये उलमा जानते हैं कि हजारों बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन मौलवी जर्जिस ने कभी तौहीद के साथ कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, किसी स्टेज पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। तौहीद के साथ मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया है, स्टेज कोई भी रहा हो, लेकिन कभी भी मैंने अपने मकतबे फिक्र और अपने मसलक के ऊपर आंच नहीं आने दी है। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। सुलह के लिए दरवाजे खुले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजरे अस्वद को, जो एक सैलाब का शिकार हो गया था और खाने काबा ढह गया था, वो अल्लाह के रसूल उस वक्त नबी नहीं बने थे, उस पत्थर को एक चादर पर रखा गया और सारे कबीलों के सरदार से वो चादर उठवाई गई और आपने उस पत्थर को उठाकर अपनी जगह पर रख दिया। उस मौके पर भी सुलह किया था आपने और सारे लोगों को खुश करने की कोशिश की थी जब आप नबी नहीं बने थे। तो मेरे प्यारे साथियों, सुलह के खातिर आपने अपना नाम कटवा दिया, अपना नाम। ये सीखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता है, उसवा नमूना पूरी जिंदगी में। आइए, अबू जुंदल को भी वापस कर रहे हैं। सहाबा की गैरत ललकार रही है, नहीं अल्लाह के नबी हमें मरना गवारा है, लेकिन इतना दबकर समझौता करना गवारा नहीं। लेकिन नबी ने कहा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मुझे समझौता करना है। समझौता कर लिया गया, चले गए सब। अब देख लीजिए उस सुलह का असर क्या हुआ, देख लीजिए। वक्ती तौर पर थोड़ी सी हार थी हमारी, लेकिन उस सुलह का असर यह हुआ कि पूरा मक्का कुछ ही दिनों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ेर इक़्तिदार आ गया। पूरे मक्के पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत छा गई और अल्लाह के रसूल 10,000 सहाबा के साथ फातिहाना मक्के के अंदर दाखिल होते हैं और मक्के को विजय कर लेते हैं। मक्का को पर विजय प्राप्त हो जाती है, जीत हासिल हो जाती है। मैंने बॉम्बे के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक का इदारा देखा है। एक सिस्टम था, उनके इदारे में जो टीचर्स पढ़ाते थे
ایک قانون تھا 8 بجے اسکول کھلے گا، 1 بجے چھٹی ہوگی. کسی بھی ٹیچر کو 8:01 پر اسکول میں آنے کی اجازت نہیں تھی. 7:55 پہ آ جائیے. 8:01 اگر ہوگا تو 3 دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. یہ آپ کی پرابلم ہے کہ لوکل ٹرین سے آ رہے ہیں یا اپنی سواری سے آ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا، کتنا جام لگ سکتا ہے راستے میں، یہ آپ کی پرابلم ہے، ہماری پرابلم نہیں ہے. جب ہم ایک ٹیچر کو تنخواہ اچھی دے رہے ہیں تو اس سے ہم کام بھی اچھا لیں گے. ایک سسٹم تھا ان کا. ایک بار ان کی فلائٹ 5 منٹ لیٹ ہو گئی. اس وقت کنگ فشر چلتی تھی بامبے ایئرپورٹ سے، کہیں پروگرام میں ان کو جانا تھا، 5 منٹ لیٹ ہو گئی. انہوں نے کنگ فشر فلائٹ کے اوپر کیس کر دیا تھا، اور کورٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو ایکسپٹ کر کے بہت بڑا جرمانہ دلوایا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرین اور اسی لیے تو چھوڑتے ہیں اور پلین لیتے ہیں، اگر آپ فلائٹ بھی 5 منٹ لیٹ کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا. اور جج کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی دلیلیں دے دی تھیں کہ آپ 5 منٹ کی بات کر رہے ہو، 5 منٹ میں کتنے ملک برباد ہو گئے اور کتنے ملک آباد ہو گئے. ہمارے یہاں جلسے تو کرائے جاتے ہیں لیکن سسٹم نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے. جس دن میں نے یہ تاریخ دی تھی 13 تاریخ، میں نہیں جانتا ہوں جلسہ کمیٹی کون ہے، میں نے تاریخ دی تھی مولانا توحید صاحب کو، عباس کو، اور اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے 4 بجے کشن گنج سے وہ ٹرین پکڑنی ہے، کلکتہ جانا ہے، کلکتہ سے فلائٹ پکڑ کے مجھے کہیں اور نکلنا ہے، میری ٹرین مس نہیں ہونی چاہیے. کل تک ہم سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کا ٹائم 11 بجے ہے، 1 بجے جلسہ ختم ہوگا، ہم آپ کو 3:30 بجے ہم پہنچا دیں گے کشن گنج اسٹیشن پر. یہاں لانے کے بعد، اسٹیج پر بٹھالنے کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم تو 1:30 بجے. میں کمیٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ کمیٹی کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. جو بیچ میں پڑا ہوگا ہم اس سے بات کریں گے. مینجمنٹ بنائیے آپ. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ زندگی کا میرا پہلا ریکارڈ ہے، پہلا. آپ کے بہار میں 20 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں، یہ پہلا ریکارڈ ہے جو مجھے 12 بجے سے لا کر اسٹیج پہ بٹھا کر 1 گھنٹہ فالتو بٹھایا گیا ہے. یہ زندگی کا میرا پہلا ریکارڈ ہے. اتنی دیر میں اسٹیج پر نہیں بیٹھا ہوں، لیکن آپ نے اس ریکارڈ کو توڑوایا ہے. میں بھی اس کو زندگی بھر یاد رکھوں گا، میں بھولتا نہیں ہوں. جہاں میرے ساتھ ایک تاریخ بن جاتی ہے، اس گاؤں کا نام میرے ذہن میں زندگی بھر رہے گا. ویسے مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں یہاں کب آیا تھا. کوئی کہہ رہا 2006 میں آئے تھے، کوئی کہہ رہا کہ 2010 میں آئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ 6 سال پہلے آئے. مجھے معلوم ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ یہاں ایک بار آ چکے ہیں اور آپ کا جوتا بھی یہاں سے چوری ہوا تھا. جب اس نے یہ مجھے بتایا تو پھر آج میں نے جوتا اس ٹیبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ پھر نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگ جوتا اس لیے چراتے ہیں کہ مولانا جرجیز کا جوتا پہنیں گے تو شاید جنت میں چلے جائیں. ارے بھائی، میرا جوتا پہننے سے کسی کو جنت تھوڑی مل جائے گی. مولانا جرجیز کو خود نہیں معلوم کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. میں اس میں پوری بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں جلسہ کمیٹی کو. مینجمنٹ اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں، فیل ہے پوری طریقے سے. سسٹم بنا کے رکھیے. آپ کسی مقرر کو اگر ٹائم دے رہے ہیں 12 بجے کا، مقرر کی ذمہ داری ہے کہ 11:59 پہ وہ اپنی بات ختم کر دے، 12:01 نہیں ہونے دے. یہ ذمہ داری ہے. آپ ہم کو ٹائم دیجئے، بتائیے کتنا بولنا ہے، میں 2 منٹ پہلے اپنی تقریر ختم کر دوں گا، 1 منٹ آگے نہیں بڑھنے دوں گا. ہمارے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں 12:30 سے لے کر 1 تک، 1:01 نہیں ہونے دیتا ہوں میں. صحیح صلاحیت وہ کہلاتی ہے کہ آدمی اپنی پوری بات کم سمے میں بھی کہہ لے جائے.
تھوڑے وقت میں بھی اپنی بات کہہ لے جائے. ایک بار جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر اور مہاتما گاندھی کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا تو انگریزوں نے ان کو قید کیا, بڑی مشکل سے ان کو بولنے کی اجازت دی, لیکن ان سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, 1 منٹ میں جو بات کہنا ہو کہو. مہاتما گاندھی نے اپنی بات 1 منٹ میں بھی کہہ دی تھی لوگوں سے, اور کیا کہا, لوگوں مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا بولنے کا, ان انگریزوں نے مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیا ہے, لہذا بھارت کی کنڈیشن یہ ہے, ہمیں یوں کرنا ہے. بس یہ کہہ کر وہ ہٹ گئے, اتنی سی بات کہہ کر اشارہ کر گئے کہ ہمیں تمہیں نکالنا ہے اور بھارت کے اندر ہمیں غلامی سے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. 1 منٹ میں وہ اپنی بات کہہ گئے. اچھا خطیب, اچھا مقرر, اچھا مولوی وہ ہوتا ہے جو کم سمے میں بھی اپنی بات کہہ لے جاتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے. اسلام نام ہی ہے وقت کی پابندی کا. دیکھ لیجیے آپ, فجر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, ظہر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, عصر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, مغرب کی نماز اس کا ایک وقت ہے, عشاء کی نماز اس کا ایک وقت ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا اس وقت پر آؤ نماز پڑھو, اور یہ بھی کہا بلا کسی عذر شرعی کے اگر آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی تو آپ گناہگار بھی ہوں گے. عذر شرعی ہونا چاہیے, بخار آ گیا, بیمار ہے, آنکھ لگ گئی, سو گئے, نہیں اٹھ پائے. یہ بھی نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز آپ ایک ہی ٹائم میں پڑھ لو. چلیے ہم کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, نماز ہی تو پڑھنا ہے, فجر کی نماز ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں, نہیں ہوگی. ظہر کی نماز بھی 5 نماز ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, چلیے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اسلام ہمیں نماز کا نہیں, ہمیں وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے. وقت کی پابندی کرنا سیکھیے. آپ روزے کا ایک وقت ہے, آپ اس وقت رمضان کے روزے رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے ٹائم پر ہی رکھنا پڑیں گے. سردی ہے تو دن چھوٹا ہو جائے گا, گرمی ہے تو دن بڑا ہو جائے گا. سردی ہے تو روزہ آپ کو 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے میں روزہ افطار ہو جائے گا. گرمی ہے تو 14 اور 15 گھنٹے بھی روزہ رکھنا پڑے گا. یہ وقت کی پابندی اسلام ہمیں بتاتا ہے. اسلام کے اصولوں سے ہم سیکھیں کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے. ہر معاملے میں اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے, اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے. ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ خیبر کے اندر جو مال کافروں نے چھوڑا ہے اور ہمارے ہاتھ لگا ہے, سارے لوگ خیبر میں لوٹا ہوا مال اور کافروں سے چھینا ہوا مال جمع کر دیں تاکہ جو مسلمان صحابہ جنگ میں لڑ رہے تھے انہوں میں پورا بانٹ دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. تو صحابہ کرام دے گئے اور اللہ کے رسول نے جتنے لوگ لڑ رہے تھے صحابہ ان میں برابر تقسیم کر دیا. جانتے ہو ایک صحابی 1 مہینے کے بعد ایک چادر لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول جنگ خیبر میں کافروں کے ہاتھ سے جو مال لگا اس میں یہ چادر بھی تھی, یہ خوبصورت چادر تھی, اس پر میری نیت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا, میں اب دینے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کیا تم نے اعلان سنا تھا؟ مال جمع کرنے کا حکم دیا.